بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آئے. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے. وہ آیت نے بار بار کوٹ کی. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے. جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا. حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں. پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضا، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبریت، یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. وہ از ناٹ دی سن آف دس سوال. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کی. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام. اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوى لي الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین. فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے. اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی. اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے. مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا،
تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان۔ اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں، حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی نہاد اس کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو قومن کافی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، یہ تو ساتھ ساتھ نظر آ گیا۔ جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ 6 ملین آف دیم ڈیسیمیٹڈ، ختم کی ہٹلر کے ہاتھوں، اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی 2 ہی سزا ملے گی، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام، ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے، وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب کے سوچ کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ وہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شہرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ کا سر۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن 2 چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشن، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کے سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ۔
نمبر 3 مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4 ٹیمپل تعمیر کیا جائے، تھرڈ ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا۔ 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دی۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دی مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا، اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے بڑے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں، میں اب اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور جو لانے والے ہوں گے
یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو دو گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلا آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ۔ مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو، قریب۔ تو جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد اور پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئی پھر یہ امت۔ اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے۔ اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام پہ پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے سابقون الاولون، اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ بھی ہوں گے، عام صالحین میں مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم، بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سلۃ من الاولین، کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے، اعلیٰ سرور موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہے ہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کی ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کے خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق، وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وکاسم من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ينزفون، نہ وہ بیٹھیں گے، نہ بہتی باتیں کریں۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس پہ آدمی جو بہت جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون۔ وَحُورٌ عِین، اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتا ہے۔ کام سال لؤلؤ مکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہو اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال جو انہوں نے عمل کیے۔ مقربین سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی، جو اثار کیے، جو جانثاریاں تھیں، جو سرفروشیاں، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آواز ہے۔ یہ تو ہو گئے اب
मुकर्रबून। अब आइए वासहाबुल यमीन, वासहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन, असहाबुल यमीन वो कैसे हैं? क्योंकि मुझे अंदाजा है फी सिदरिन मखबूद, वो होंगे बेरी के दरख्तों में जिनमें कांटा नहीं होगा, व तलहिन मंदूदिन, और केले तह बर तह, केलों के गुच्छे जिस तरह से होते हैं वो आपको मालूम है, व जिल्लिन ममदूदिन, साए फैले, व माइन मस्कूबिन, व पानी बहता हुआ, व फाकिहतिन कसीरा, और मेवा कसरत के साथ, ला मक्तूअतिन वला ममनुआ, न टूटा हुआ है कि गिरा हुआ है नीचे, और न ममनुआ है कहीं उनकी पहुंच से बाहर नहीं है, जरा हाथ बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन दरख्त में लगा हुआ हो। वह फरोसिन मरफूआ, बिछोने होंगे उनके बुलंद ऊंचे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, उनके लिए भी हमने जो बीवियां तैयार की हैं हमने उठाया है उनको बड़ी अच्छी उठान कर। फजालनाहुन्ना अबकारन, फिर हमने बनाया है उन्हें कवारियां, उरबन अतराबन, प्यार देने वालियां और दिलाने वालियां, और हम उमर ले अस्हाबिल यमीन, ये अस्हाबिल यमीन के लिए होंगे। सुल्लतुन मिनल अव्वलीन, ये पहलों में से भी बहुत होंगे, व सुल्लतुन मिनल आखिरीन, और पिछलों में भी बहुत। ये अस्हाबुल यमीन। अस्हाबुल शिमाल मा अस्हाबुल, अब रह गए वो बाएं वाले, कैसे हैं वो बाएं वाले? फी समूमिन, वो तेज लू में होंगे, वह हमीमिन, खौलते हुए पानी को पीने वाले होंगे, वह जिल्लिन मिन यहमूमिन, और साया उनके लिए होगा धुएं का, ला बारिदिन वला करीम, न ठंडा होगा न सुकून बख्श। इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुतरफीन, ये वो लोग हैं जो इससे पहले दुनिया में बड़े खुशहाल रहे, मुरफ़्फ़उल हाल थे, उनके पास सारी आसाइशें थी, दुनिया का ऐशो आराम था। वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और ये जिद कर रहे थे बहुत बड़े गुनाह पर, और वो बहुत बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हिंसिल अज़ीम, कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, व कानू यक़ूलून, और वो ये कहा करते थे, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां तो क्या फिर हमें दोबारा उठा दिया जाएगा? अब आबाओं लव्वलून, और क्या हमारे आबाओ अजदाद जो पहले गुजर चुके इतने पहले वो भी उठा लिए जाएंगे? कौन कह दीजिए नबी, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, यकीनन पहले भी और पिछले भी, लमजमूऊन, लाज़िमन जमा किए जाएंगे, इला मीक़ात यौमिन मालूम, एक मुकर्रर दिन के वक्त पर जमा किए जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, फिर तुम ऐ वो लोगो जो भटके हुए हो और झुठला रहे हो, भटक रहे थे, हमने नबी भेज दिया, रसूल भेज दिया, किताब भेज दी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, सूरह काफ के अल्फाज याद कीजिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने झुठला दिया है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, तो फिर ऐ भटके हुए लोगों और झुठलाने वाले लोगों तुम्हारा हाल क्या होगा? लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम खाओगे उस ज़क़ूम के दरख्त, फमालिऊन मिनहुल बुतून, उससे अपने पेट भरोगे, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और उस पर पियोगे खौलता हुआ पानी, फशारिबून शुर्बल हीम, और ऐसे पियोगे जैसे प्यास का मारा ऊंट पीता है, जैसे कि प्यास से भरा हुआ जमीन, बहुत ही ज्यादा प्यास लगा हो, फिर जहां पानी उसको मिल जाएगा जिस तरीके से वो उसको पिएगा, ऐसे पियोगे। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये होगी इनकी मेहमान नवाजी, ये होगी इनकी ज़ियाफत, इब्तिदाई ज़ियाफत उस रोज़े क़यामत को। अब यहाँ पर तो ये तीनों ग्रोह जो उसके सूरह जो अर्रहमान में आखिर में आया था मामला, उसका यहाँ शुरू में आ गया, तरतीब उल्टी। अब आगे चलिए, उससे पहले क्या था? पहले रुकू में अल्लाह ताला की सन्नाई और खल्क़त, आसमान जमीन बनाए, दरिया चलाए और उनमें से मोती निकलते हैं, पहाड़ जैसे जो है जहाज चलते हैं। अब यहाँ एक और निशान से अल्लाह ताला ने बहुत ही उम्दा अंदाज में सवाल के अंदाज, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया तो क्या हो गया है तुम्हें, क्यों नहीं तस्दीक करते, क्यों नहीं मानते कि हम दोबारा भी पैदा कर सकते, क्यों तुम्हें इसमें ताज्जुब है, इस्तेमाल क्यों नजर आता? नहनु खलक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुमने कभी गौर किया जो तुम टपकाते हो, वो मनी जो तुम टपका देते हो, अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, रहम मादर में उसकी तख्लीक तुम करते हो या हम करते हैं? ये बहुत वो अंदाज है कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, ये भी आगे आ जाएगा। ये सारा तख्लीक का मरला कौन कर रहा है? जो हम पढ़ चुके हैं कि 3 पर्दों के अंदर वो अल्लाह तख्लीक कर रहा है। अब्डोमिनल वॉल भी है, फिर यूट्रस की वॉल है, फिर अंदर वो झिल्ली है, 3 पर्दों में फी ज़ुलुमातिन सलास, कौन तख्लीक करता? तुम तख्लीक करते हो, तुमने आगा बनाए हैं वहां जाकर, तुमने उनकी आंखें और कान बनाए हैं।
نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہم کرتے۔ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب کے لیے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توضیح میری سمجھ میں آئی وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے۔ تمہارے مابین موت سے کیا مراد؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ بھی زندہ ہے۔ موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا۔ گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا۔ یہ دو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا۔ ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ نہیں۔ اقبال نے خود کہا ہے، یا یہ کسی اور کا شعر ہے، موت ایک زندگی کا وقت تھا، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا، یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں۔ میرے خون کے خلیات ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے، اس سے کنٹینیوس پروسیس۔ ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں، وہ ناخن جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا، کون سا جسم؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہے۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کریں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے، سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت، میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیو، جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آتے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے، اس میں اٹھا دیں گے، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھانا، تمہیں معلوم تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سُلَالَةٌ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ضربۂ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ کی خلاقی کا